وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرامين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے. ہر شے پر اسی کی قدرت ہے اور وہی ہر شے کا مالک ہے. اسی کے ماتحت ساری کائنات چل رہی ہے. اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں، راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے جہالت سے پناہ مانگے. یعنی علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اگر اندھیرے سے پناہ مانگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو روشنی کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مصیبت سے پناہ مانگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو آسانی کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ غربت سے پناہ مانگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ مال و اسباب کے ذرائع بنانا ہے. تو ایک چیز کی پناہ مانگنے سے دوسری شے کو حاصل کرنے کا جو خیال ہے اور ثبوت ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے رب العالمین نے ہمیں دعا کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ساری امت کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا بتا رہا ہے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اللہ میں تجھ سے جہالت سے پناہ مانگتا ہوں اور جاہلوں سے پناہ مانگتا ہوں. یہ طریقہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ ہمیں دعا کا طریقہ، جیسا ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں. تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ اللہ میں جہالت سے، جاہلوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جہالت اور جہل یہ ایسی شے ہے کہ اگر جس قوم میں علم نہ ہو وہ قوم خود بخود برباد ہو جاتی ہے. جس قوم میں علم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، وہ قوم کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو جہالت اتنی بری شے ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بھی وہ نہیں سمجھ سکتا. کوئی شے کہ کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں کر سکتا. تو علم اگر نہیں ہے اس کے پاس تو کسی چیز کا پیمانہ وہ ماپ نہیں سکتا. تو کوئی بھی چیز، لفظ جہالت، تو رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتایا کہ بندہ اللہ سے دعا مانگے کہ مولا مجھے جہالت سے بچا، جہل سے بچا. تو یعنی مجھے علم عطا فرما، مجھے علم عطا فرما، دنیا کا بھی علم عطا فرما، آخرت کا بھی علم عطا فرما، دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما. یہ سارے دعاؤں کے طریقے رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمائے. کہ دعا کا طریقہ، سلیقہ بتایا اور علم کی اہمیت کو اللہ نے ہمیں بتایا. اور آج ہماری قوم میں اگر ہم غور کریں گے تو آج ہماری اکثریت، جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، تعلیم سے دور ہے. اور دو بھی تعلیم ہونا، تعلیم دنیاوی تعلیم بھی ہونا، اخروی تعلیم بھی ہونا، دونوں تعلیم لازم ہے. ایک تعلیم آپ کے لیے اگر لازم کریں گے تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. اگر آپ آخرت کی تعلیم اگر صرف آخرت حاصل کریں گے، دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تو پھر دنیا کے آپ فیصلے کیسا کریں گے، دنیا کے معاملات کیسا نبھائیں گے؟
تو دنیا کی تعلیم بھی آپ کے لیے لازم ہے، آخرت کی تعلیم بھی آپ کے لیے لازم ہے۔ ایک تعلیم کو چھوڑ کے ایک تعلیم آپ جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، دونوں بھی تعلیم ضروری ہے۔ کیونکہ ہم دعا کا طریقہ ہمارے پاس ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی ہمیں جو ہے ایک ہی عطا فرما، آخرت میں ایک عطا فرما، یعنی دنیا میں بھی خوشی عطا فرما، آپ خوشی عطا فرما، دنیا میں کام عطا فرما، آخرت میں کام عطا فرما۔ تو ہر دو طریقے سے اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا، دعا کا طریقہ بتایا کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دنیا میں جو آخر تعلیم اس لیے حاصل نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہے دنیا کی تعلیم میں اتنا مصروف ہوں کہ میں آخرت کی تعلیم کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، سرور انبیاء کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اللہ راضی نہیں ہے اس چیز سے۔ اب آپ آخرت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ، لیکن دنیاوی تعلیم میں آپ کو کوئی عبور حاصل نہیں ہے آپ کے پاس، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا دین اسلام معتدل ہے، ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ معتدل ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ تو بندہ جس حال میں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اب فیصلے بہترین کرے، بندہ فیصلے بہترین کرے اور اپنے معاملات میں جو ہے ہر معاملات میں اعتدال پسند رہے۔ دور حاضر میں یہ بڑا نازک معاملہ ہے، جو بالکل زوال میں ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو بالکل عروج میں جانا چاہ رہا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ تو بندہ توکل علی اللہ کی مثال بننا ہے، اور بندہ کہیں بھی جو ہے علم جب اس کو حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، دنیاوی تعلیم ہو یا اخروی تعلیم ہو، ہر دو تعلیم کو بندہ اعتدال پسندی میں حاصل کرے۔ لیکن آج ہم اگر دور حاضر کی اگر ہم قوم کو مسلمان گے تو ہمارے بڑے جو ہے تعلیم کے نام پہ ہمارے اپنے نوجوان نسلوں کو جو ہے اتنا دنیاوی تعلیم منہمک کر رہے ہیں کہ اس کو پلٹ کے قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سک رہا انہیں۔ دنیاوی تعلیم اتنا منہمک ہو گیا کہ ماں باپ اپنے والدین کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ اتنی شرمندگی والی بات ہمارے لیے ہے۔ ارے وہ اولاد کو اتنی تعلیم دیے وہ آپ کے لیے نماز جنازہ تک نہیں پڑھا سک رہی، تو پھر کیا آخرت کی تیاری کریں ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائے؟ جو آپ کے آخری سفر کا جو بڑا نازک مرحلہ ہے وہاں پہ وہ آپ کے کام میں نہیں آ سک رہی۔ جب تدفین کے بعد اولاد جو ہے وہاں سے سب جانے کے بعد کم سے کم اولاد اتنی دیر تک بیٹھے رہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مرحوم گزر جاتے ہیں، تدفین ہو جاتی ہے، تو اتنی دیر تک بیٹھنا ہے، اتنی دیر تک جو ہے ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا، اتنی دیر تک بیٹھنا ہے مرحومین کی قبر کے پاس تدفین ہونے کے بعد، کیونکہ وہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، ہم اوروں سے شکوہ نہیں گلا نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ امت اپنی اولاد کے معاملے میں اتنی جو ہے لاپرواہ اور بے پرواہ ہو چکی ہے کہ اپنی اولاد کو رہتی زندگی میں نماز جنازہ اپنے ماں باپ کا مکمل جو ہے اس کے جو بھی تجوید و قواعد ہیں، اذکار ہیں، اس کے ساتھ پڑھانے کے بھی وہ قابل نہیں ہے۔ کیوں قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ماں باپ کو خود کہتے رہے کہ ساری زندگی میرے اولاد کے پاس وقت ہی نہیں رہا، اتنا وہ تعلیم میں مصروف رہے کہ ان کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے وقت ہی نہیں رہا۔ پھر ہم قوم ہیں، پھر ہم ترقی چاہتے ہیں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو کامیابی صرف دولت کما کے پیسہ جمع کرنا کامیابی نہیں ہے۔ آپ اگر کامیابی نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہم سے بہترین قوم پھر یہود و نصارہ ہے۔ اگر آپ دولت کمانا ہی اگر چاہتے ہیں، یہ کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان رہ کے، تو پھر کامیابی تو سب سے بڑے کامیاب تو یہود و نصارہ ہے۔ پھر مسلمان کیا ہے؟ پھر ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا اسلام کیا ہے؟ آقا کی زندگی کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ خلفائے راشدین کی قربانیاں کیا ہیں؟ آل رسول کی قربانیاں کیا ہیں؟ تابعین کی قربانیاں کیا ہے؟ اولیاء اللہ برکان دین کی، اور آج جو علماء دین جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر کامیابی یہود و نصارہ ہے، خالی دولت کمانا ہے، تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے۔ دولت کما کے بھی پھر سکون میں نہیں ہے۔ دولت ہی سب کچھ ہے تو پھر دولت کما کے انسان سکون میں اگر ہے تو بتائیے پھر کون سکون میں ہے؟ دولت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو استعمال کرنے کی قسمت میں نہیں ہے اس کے پاس۔
دولت ہے، ہم سمجھتے ہیں دولت ہے تو ہم سب کچھ کھائیں گے، ہاں کھانے سے مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا لقمہ ہم سے چھین چکا ہے، ہمارا لقمہ چھین چکا ہے۔ اللہ دولت دیا لیکن لقمہ چھین لیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے رب العالمین اپنے حکم کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، یہ سب کچھ اسی کے ماتحت ہے۔ اگر ہم دولت رکھ کے سمجھتے ہیں کہ دولت ہی ہمارا سب کچھ ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، خدا کی قسم غلط فہمی ہے۔ ہم غلط فہمی جی رہے ہیں۔ یہ قوم حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام تمہیں 3 چیزیں عطا کرتا ہوں، بادشاہت عطا کرتا ہوں، دولت عطا کرتا ہوں اور تمہیں علم عطا کرتا ہوں۔ تو تینوں میں سے کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا۔ تو آپ نے بہترین آپ کی جو سوچ ہے، قربان ہو جائے، پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ نے کہا مولا مجھے بادشاہت بھی نہیں چاہیے، مجھے دولت بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف علم چاہیے، قربان ہو جائے۔ تو آپ پیغمبروں کی خواہش ہے، اللہ سے فرمایا تو بادشاہت کون نہیں مانگتا؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی پوچھے کہ دولت چاہیے تو ہم فوراً کہیں گے کہ بغیر محنت کے دولت آ رہی ہے تو تعلیم کیا ضرورت، لے دولت لے لیں گے۔ بغیر تعلیم کے بادشاہت آ رہی ہے تو لے لیں گے بادشاہت۔ لیکن یہ بات رب العالمین پیغمبروں کے ذریعے سے، آقا کی زندگی کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے اگر تو بغیر علم کے بادشاہت لے گا تو بادشاہت قائم رہنے والی نہیں ہے۔ بغیر علم کے اگر تو دولت لے گا تو وہ دولت تیری قائم رہنے والی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ علم اگر ہوگا تو تو علم کے بنیاد پر بادشاہت بھی حاصل کرے گا، علم کے بنیاد پر دولت بھی حاصل کرے گا۔ علم وہ شے ہے جس کے پاس علم ہے اس کے پاس بادشاہت بھی آ جائے گی، دولت بھی آ جائے گی، اور جس کے پاس علم نہیں ہے رہتی دولت بھی ختم ہو جائے گی، رہتی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، وہ کسی کا محتاج بن جائے گا۔ اگر کوئی نادان جاہل اگر بادشاہ چلائے گا تو سوچو اس کی رعایا کا کیا حال ہوگا۔ اگر کوئی بادشاہ کوئی جاہل چلائے گا، اگر کسی جاہل کے ہاتھ میں اگر بادشاہ دے دیں گے تو جتنی رعایا ہے، جتنی قوم ہے، سب کے سب مظلوم ہو جائیں گے، فاقہ کش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائے گا۔ تو علم اتنی بڑی شے ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں جہالت سے بچا، اور ہاں ہماری قوم پیچھے ہے، کیوں؟ ہم علم سے دور ہیں، ہاں نہ ہم آخرت میں ہیں نہ دنیا میں ہیں، کہیں بھی مکمل نہیں ہے آج ہماری قوم۔ بڑی افسوس والی بات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان علی شان بیان کر رہا ہوں میں، آپ کے سیرت مبارکہ میں ہے، جب بغداد اور عراق میں اس وقت روزل سے جو ہے عبداللہ صدیوں پہلے سے جو ہے قرآن کی تعلیم، 14 سال سے قرآن تعلیم چل رہی ہے، علم کا معاملہ چل رہا ہے، شریعت کا معاملہ چل رہا ہے، یہ سارے علوم جو ہے مدارس سے چل رہے ہیں، مدارس سے پہلے سے مدارس ہیں۔ تو حضرت امام عبداللہ فرماتے ہیں کہ علم ہے، علم ضروری ہے، لازم ہے، خالی علم اگر آپ لے کے بیٹھے تو خالی علم کے ذریعے سے بھی آپ کوئی چیز فوراً حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر علم کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ وہ مدارس یعنی وہ اسکول یا وہ سارے دینی علوم جتنے بھی مرکز ہیں علم کے، کہ وہاں پر جہاں پر صرف علم سکھایا جاتا ہے اور وہاں پر ہنر سکھایا نہیں جاتا، وہ تعلیمی اداروں کو بند کر دو۔ کس نے کہا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا، اور بڑے جلانا، صرف بغیر ہنر کے علم سکھایا جا رہا ہے، اس اداروں کو بند کر دیا جائے۔ یہ اس وقت جب بغداد شریف میں عراق میں جب یہ آپ امام غزالی نے فرمایا، اس وقت بغداد عراق میں جو دینی مدارس ہوا کرتے تھے، علم کا گہوارہ تھا۔ بغداد کیا تھا؟ علم کا گہوارہ تھا۔ اس کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ظالموں نے وہاں کے کئی قیمتی کتابوں کو انہوں نے سمندر میں ایسا بہا دیا، دریا میں بہا دیا، اتنا ہمارا علم کا قصارہ ہوا۔ تو ظالموں نے یہ سب کچھ کیا، کئی قیمتی چیزوں کو ہمارے انہوں نے پانی میں بہا دیا۔ تو یہاں پر امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ اس تعلیمی اداروں کو بند کر دے جہاں پر جو ہے تعلیم کے نام پہ ہنر سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے حال ہی میں دیکھا، کیا دیکھا کہ جب ہر طرف بیماری چھا گئی، بیماری کا جو ہے
شور شرابہ شروع ہوا تو اس کے بعد بڑے بڑے علم والے فاقہ کش بن گئے، اور جو ہنرمند تھے وہ مزے میں تھے، جو ہنرمند تھے وہ مزے میں تھے، اور جو خالی علم والے رہ گئے وہ کسی کے ماتحت مجبور ہو کے رہ گئے، اور ان کو نہ وہ تعلیم مل سکی، وہ اس کے بعد روزی روٹی بھی نہیں مل سکی، فاقہ کش بن گئے، اس کے بعد ہنر بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو خالی علم کے بنیاد پہ اگر آپ کسی کے ماتحت بن کے بیٹھ جائیں گے، آپ کے پاس ہنر نہیں رہے گا، تو پھر وہ بھی مسئلہ ہے آپ کے پاس۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ کسی ایک کے ماتحت ہو کے اس کا محتاج بن جائے، یہ سمجھداری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ سوچ دے رہا ہے کہ میرے بندے تو کسی کے جو ہے کسی کا محتاج ہو کے کسی پہ جو ہے مجبور ہو کے مجبور محض ہو کے ہم بیٹھ جائیں گے، ہاں تعلیم، اور ہمارا مقصد ہے اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں، بس کیا مقصد ہمارا، بس ہم کو وہی حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر رہے ہیں ہم کو وہی کرنا ہے، اور وہاں گئے تو وہ نہیں ملتا اس کو، کمزور دل والا رہا تو خودکشی کر لیتا، نہیں میرے کو وہی چھوڑنا، یہ آج ہمارے قوم میں ہے، نہیں میں اتنے سال یہ محنت کرا وہی حاصل کرنا ہے بول کے، علم کی بات بتا رہا ہوں میں، آج جو تعلیمی جو ادارے چل رہے ہیں ہمارے، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ہم پڑھ رہے ہیں تو نہیں میرے کو وہی چھوڑنا، لیکن خدا کی قسم جب اس کو نہیں ملتا تو انہیں شرمندہ اور رسوا ہو جاتا۔ تو لہٰذا اب توکل اللہ، اب توکل اللہ پہ کریے، آپ تعلیم پہ سرٹیفکیٹوں پہ آپ بھروسہ کر لے کے وہاں تک جا رہے ہیں، لیکن وہاں گئے تک آپ کے درمیان میں کئی ایسے مسائل آ جاتے کہ آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ یہ زندگی ہے ہماری، یہ حقیقت ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم توکل کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھلا بیٹھے ہیں، ہاں دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں ہے۔ ہم اگر دنیا میں رہ رہے ہیں تو فرمان الہی، فرمان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صحابہ کی زندگی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ساری دنیا کی کامیابی ہمارے قلب کو سکون پہنچا سکتی ہے اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو۔ بغیر اللہ کی رضا کے اگر ہم جو ہے صرف دولت سے ہی سب کچھ ملے گا بول کے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو خدا کی قسم وہ دولت تمہارے لیے کل اطمینان کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ دولت جس کا نہیں ہے وہ بھی کامیاب ہے، خوش ہے، وہ اللہ والے ہیں، اور مومن ایک کامل ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جس کا کچھ بھی نہیں ہے، مزے میں خوش ہیں، اور جن کا دولت ہے وہ پریشان بھی ہے، پریشان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت رہنے سے انسان سکون میں ہے، سکون ذہنی دماغی ٹینشن جو سکون ہوتا ہے وہ دولت مندوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ جس کا کچھ نہیں ہوتا وہ خاموش ہو جاتا ہے کھا کے پی کے، جن کا بہت کچھ ہوتا ہے وہ سو نہیں سکتے، دماغ ہمیشہ حسابوں میں الجھا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہم گزر رہے ہیں، اس سے یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو جو ہے علم حاصل کر، تعلیم حاصل کر، اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہونا، اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو توکل اللہ پہ ہونا۔ تعلیم پہ توکل نہیں رہنا ہے، علم حاصل کرنا ہے لیکن توکل اللہ پہ کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، علم پہ نہیں کرنا ہے۔ اب علم ہے، سب ہے، سرٹیفکیٹ آئے، لیکن دنیا میں کیا چل رہا ہے، ڈھیک جمع ہو جا رہی سرٹیفکیٹوں کی، قابل لوگوں سائڈ میں ہٹ جا رہے ہیں، یہ ہو گیا، مذاق ہو گیا ہے، مذاق ہو گیا۔ قابل لوگ ہیں، قابل ہے، قابلیت ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی جو ہے سب کو جو ہے ایسا ہٹایا جا رہا ہے، چھاٹا جا رہا ہے، پھر کیا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ یہ دور سے آج یہ قوم گزر رہی ہے، لہٰذا ہمیں علم بھی چاہیے، ہنر بھی چاہیے، توکل اللہ پہ چاہیے، دین بھی چاہیے، آقا کی زندگی محبت بھی چاہیے، فرمان الہی، فرمان مصطفیٰ چاہیے۔ صحابہ تابعی طب تابعی جس طریقے سے انہوں نے جو ہے تجارت بھی کی اور انہوں نے دین کی خدمت بھی کی اور قوم اور ملت کی رہنمائی بھی کی اور بڑوں کا ادب بھی کیا، تعظیم بھی کیا، تو وہ لوگ ہمیشہ سرخرو رہے۔ لیکن آج یہ قوم ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہماری سوچ بدل چکی ہے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کو نصیب فرما، میرے مولا ایک اور نیک بنا، وما علینا الا البلاغ فرما۔